مزید ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے حافظ اکبر علی گردیزوی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل بٹن آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جنہوں نے ایک سیکنڈ میں یہودی دین تو بغیر نہیں سکندر صاحب انہاں کرنا نماز نہیں کلینی ترچی نظر کرتے حضور نے چہرے پر کلیرہ حضور میرے بعد میرے میں جب خواب میں باہر نکلنا سب کے چاچے دا پتر سامنے سلوکتا ہے جناب نے جناب پھیر لیا آپ کا تو چاچے دا پتر ہے جنہا کیوں پھیر گئی میرے سکے چاچے دا پتر ہے انہیں اچھا چپ کر جا اگر تیرے نال آقا نہیں بول رہے ایسی کیوں بولو رہے آقا فرمایا اتنا پائی کاٹ کرو میرے نال نہیں بولنا رات خواب روتا اپنے گھر چلا گیا نے جینا پھیر لیا میری شریری حیات مجھے راتوں پھیر لیا میں اچھا چپ کر جا نبی نہیں بول رہے اسی کیوں بولو حضرات بڑا پریشان ہے چدن نہیں 2 دن نہیں 10 دن نہیں 50 دن گزر گئے حضور قرآن میں حضرات ان کو پوچھ کے دیکھو جدے نال گزر دی ہو رہے قسم خدا دی بنا خدا دی اوکھے زمین جدائیاں پچھلے دو جدائیاں کرو دینے گئے دوہائیاں تلقی رات جدائیاں والی پل پر سکھیاں مانے جیڑا روگ شکتا گردی جیڑا روگ شکتا گردی سوئی درد بچانے انہوں پچھ کے دیکھو جنہوں لگیاں حضرات وہ خواب روتا ہے اپنے آپ کو کمرے چکولے کر لیا حضرات دوبارہ میں ٹکرا مار رہے ہجر مصطفیٰ تربار ادھر میرے آقا علیہ السلام بھی آگے اللہ کا پیغام آ گیا ایک پیارے خواب دا رونا انہوں پسند آ گیا ایک پیارے اسم معاف کیتا ہے تو بھی معاف کر دے اسم معافی دے چلیے تو بھی معافی دے دے حضرات میرے آقا نے بلال میں بلایا اے بلال پیغام لے جا کے کام دس عرض کی بھی آقا جب پیغام جا کے دیواں وہ سد لائے خبر سن کے باپ کی جہانی نہ نکل ایک حال سن کے ایک خواب دی ہوئی نہ پرواز کر گئے حضرات اور بلال دوڑے گئے آپ رونے پہنے حضرات جو رونے پہنے حضور نے ہجر میں چلوڑے خواب نے جا بلال نے کنڈی کھڑکائی وہ کار وہ پاتے مبارک ہوئے آقا کے نام معاف فرما آقا کے معاف کر چھڑیے خواب دوڑتا جوڑے حضور نے قلبی راکے لگے آقا نے حجمہ دیئے گئیاں آقا فرمایا آقا آپ کیوں رونائیں حد کی تھی آقا خوشی دے سورے جدو کوئی بھی پرنم میں آماز کے بڑھار جاتی ہے وہ ٹھگور کے بیندی ہے کچھاتے نہیں پلاتے نہیں ایک چونکاتے نہیں ایک چھوڑ ٹھگور کے موتی ہے آقا اپنی گاؤں میں پیالا عشق کے بازار مٹھی گاؤں میں پیالا عشق کے بازار میں آ گیا میں پسند دکھائے یار میں آ گیا میں پسند دکھائے یار حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو رب معاف کرے گا ساتھی نظر رحمت بھی دیتے ہو جائے ایک وہ ہے جس نے رحمت کی ہے ایک مائی حضور دی بار گئے جائے بڑی پریشانی جا رہا ہے میرے آقا نے فرمایا کی گل ہے عرض کی تھی حضور
میں گھروں دہی لین واسطے آئی سی میرے مالک نے مینوں کلیا مینوں ٹھیڈا لگیا برتن ٹوٹ گیا دہی رڑ گیا میرا مالک بڑا سخت ہے ایسی یہودی وہ تو میرے تے بڑا ظلم کرے گا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے آئے اچھا رجب کا مہینہ گزر کے گیا حضور معراج میں تشریف لے آئے تو وہ بی بی رستے میں ملی اگلے دن حضور نے پوچھا کیونکہ آقا علیہ السلام نے تو فرمایا سی کہ معراج کے تھوڑے جے حصے وچ مسجد حرام کو مسجد اقصی پر پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں پھر سدرا مقام پھر میں سیر کر کے آیا کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چل رہا سی تے لوکاں انکار کیتا اس گل یہ ہوئی نہیں سکتا وہ مائی آ گئی آقا نے فرمایا تم پریشان ہے انہیں آکھا جی مینوں ٹھیڈا لگیا برتن میرا ٹوٹ گیا دہی رڑ گیا مالک میرا بڑا سخت ہے حضور کرم نوازی فرماؤ آقا فرمایا چل میں تیرے نال چلا حضرات حضور رسمی کی جناب چلے گئے یہودی کا دروازہ کھڑایا حضرات یہودی باہر آیا جب حضور نے چہرے تے نظر آ گئی کہنے لگا جناب کسی نے کہہ دیں کہ میں آ جاتا پاوے میں تہاڈا منن والا نہیں یا کلمہ تہاڈا نہیں پڑھدا پر میری نظر ہی تہاڈی عزت تے ہے کہ تسی نبی ہو مسلماناں دے نبی ہو تسی نہ ہوندے میں آ جاتا آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو یہ گل کے چھڈ اے دس اے جڑی بی بی ہے اے تیری کنیز ہے جی بالکل میری کنیز اے گھروں نہیں رہن گئی بالکل گئی اینوں ٹھیڈا لگا بھائی میرا برتن ٹوٹ گیا دہی رڑ گیا لہذا یہ بڑی پریشان سی اے دے تھاں تے قیمت میں دینا تم انہوں کو نہیں حضرات مجھے حکم نے کہوں سنیا حضور فرمایا اے تیرے قیمت میں دینا لگا میں جڑا میرا نہیں تھا وہ رڑ گیا وہ برتن ٹوٹ گیا اس کی قیمت لے لے انہوں نے کہا جناب اتنے کھڑے ہوئے نہ ہونے آیا حضرات کتاب نے کے اسناد اپنی چھت پہ چڑھ گیا کہنے گیا وہ محلے والے اسی کو نہیں مانگے جناب میرا آئیتا ذکر بھی جڑا میرا آئیتا تذکرہ کیتا ہے وہ بھی نہیں مانتے پر ساڈے بزرگاں دی کتاباں وچ لکھیا ہے وہ مسلماناں دا سچا نبی ہوے گا تو میرا ایک تشریف لے کے آئے گا جناب ایک یہودی دی کنیز دا جناب نہیں رڑ جائے گا پر نہ ٹوٹ جائے گا ان کی قیمت ادا کرے گا وہ تسی اگر نہیں منگے نہ منو میں سب دے سامنے کلمہ پڑھ کے یہ دیوانہ ہون اے باقی رحمت للعالمین اے عالمین واسطے رحمت بن کے آیا جیڑا یہودیاں دیاں کنیزاں لے کے اپنے گھروں پیسے ادا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف والے پتھر مارے اور حضور لوگ روان ہوئے فرشتے اللہ کا پیغام لے کے آیا اگر حکم دیو تو پہاڑوں آپس میں میل دئیے بستی ملیاں بیٹ کر دئیے حضور فرمایا مینوں اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے زحمت بنا کے نہیں بھیجا اور میرے آقا نے ہاتھ جو کیا اللہ قومی یا اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما اے مینوں سمجھ نہیں سکی میں کہوں یا اللہ انہوں ہدایت دے اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے آنے کی آقا اسی تو آتے جسم جو ذکر دا ساڑھے کو نہیں رکھیا جاتا آقا فرمایا تو فرشتے ہو کے میرے جسم دا نکل دا خون نہیں دیکھ رہے میرے بل دیکھو میں زخم کھا کے بتائے لیکن حضور نے معاف فرمایا اور حضور کی شان کریمی ہے کہ اگر کوئی دشمن بھی ہوتا سی تو سرکار سے چادر بچھا دے اور میں جڑی چار اشیاء تواڈے سامنے بیان کیتیاں ہیں کہ راہب دا زندہ ہونا ضروری ہے اور ساڈا ایمان ہے کہ حضور زندہ ہے
اس اہل سنت و جماعت کا مسلم عقیدہ ہے کہ حضور زندہ زندہ اگر تو کہے کہ حضور ماد اللہ مر کے بیٹھ کے میٹھی اچ مل گئے جنہ پتہ تو ہمیں کبھی پوچھو حضور دی امت کتنی ہے وہ نہیں دس سکتا اور میں دسن لگا صحابہ نے آقا کی بات میں چرچ کی تھی حضور تہاڈی امت کتنی ہے آقا فرمایا کتنی والے چلے گئے کوئی بستی واسطے نبی بن کے آیا کوئی ایک ملک واسطے نبی بن کے آیا کوئی ایک قبیلے واسطے نبی بن کے آیا اور سلسو الہ الخلق کافہ فرمایا جڑی شے مخلوق ہے وہ میری امت میں شامل ہے جیڑی شہن اور خالقہ خلقہ خلقت مخلوق کا لفظ آ گیا وہ میری امت میں شامل ہے آؤ اللہ کا قرآن پڑھیے اللہ کا قرآن کہتا تبارک الذی بیدہ وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات قرآن کہتا بہت بھی مخلوق ہے حیات بھی مخلوق ہے مخلوق کی فرما رہے اور سلط و الخلق کافہ جیڑی شے مخلوق ہے میں اودا رسول ہوں جیڑی شے مخلوق ہے وہ میری امت میں شامل ہے پتہ چل گیا موت بھی مخلوق ہے حیات بھی مخلوق ہے موت بھی نبی دی امتی حیات بھی نبی دی امتی آج تک میں ذات نہیں دیکھا کہ کبھی نبی کا محتاج ہوئے ہمیشہ امتی نبی کا محتاج ہوتا ہے پتہ چل گیا آقا موت و حیات کے محتاج نہیں بلکہ موت و حیات میرے آقا کی محتاج اگر کوئی کہے وارد کیوں ہوئیاں تے موت و حیات حضور دے وارد اس واسطے ہوئیاں کہ حضور کی ذات نسبت ہو جائے ورنہ موت تے حضور دی قدید ہے حیات تے حضور دی بندی ہے حضور ہوتا دے سنو تو موت ہے کوئی شہر کی ایسی جدو رفیق الہرام رہے معبود نے حضور مدنی فرمایا موت و حیات کا تو نام و نشان نہیں تھا اس واسطے سادہ عقیدہ نہیں کہ حضور زندہ کچھ بولو حضور اور ہی بولے حضور زندہ ہے سادہ عقیدہ نہیں اور یہ دیتے میں حدیث والے سامنے عرض کرنا چاہتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یوم وصال حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک وصیت حضرت علی پاک ایتھے میں بھی دسن لگا کہ وصیتاں اپنے اپنی جانیاں نے بیگانے نے تے پیار کرنے والے کتنے جانیاں نے نفرت کرنے والے سجنا کتنے جانیاں نے دشمنوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے کہ جنہ ہتھاں نال تساں حضور نو غسل دتا انہاں ہتھاں نال مینوں غسل دے تے پھر مینوں کفن دے کے میرا جنازہ چک لینا تے حضور دے روضہ انور دے سامنے جا کے رکھ دینا تے پھر سلام عرض کرنا تے پھر اجازت کرنی اندر داخل اندر دفن کرنے کی اجازت مانگنی جے اجازت کیا روزہ پاک میں اندر دفن کرنا ہے فرنا جنت البقیع دفن کرنا ہے اس سے طرح کیتا گیا ان علماء لکھ دیتے کہ روزہ پاک کے دروازے دی کنڈی لگی سی باہروں جدوں جا کے چار پئی رکھی سلام عرض کیتا تے آکھیا عرض کیتی حضور غلام اندر آن کی اجازت چاہتا ہے دروازہ آپ ہی کھول گیا روزہ پاک کا دروازہ آپ ہی کھل گیا ہوں کو بندہ بڑا بڑا پہلوان ہوئے طاقتور ہوئے انہوں کسی کمرے چاڑ کے کنڈی لا دے باہر یا کو کھول وہ نہیں کھول سکتا کہ زندہ بھی ہے پہلوان ہے لیکن کنڈی لگی ہے باہروں کھولن والا جی اگر حضور ماری گئے بیٹھی گئے بات ہے تو پھر کنڈی کھولن والا کون ہے پھر آواز آئی او سر حبیبہ الہ حبیب وہ چھتی کرو جان نال ملال دیتا جا پتہ چلے حضور کا قبر سے آواز دے گا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اپنی قبر انور میں حیات دوسری شکل حضور ساڈے وچ موجود ہے